اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب بیشتر بدانیم اور زیادہ جانتے ہیں، مزید جانے۔ رعایت حقوق از دیدگاہ معصومین، معصومین کی نظر میں حقوق کی پابندی۔ حقوق رعایت یعنی مراعات کرنا، پابندی کرنا، لحاظ کرنا۔ حقوق کی پابندی از نگاہ معصومین، معصومین کی نگاہ میں، از دیدگاہ خوب نظریے کے مطابق۔ ٹھیک، یہ الگ الگ طریقے سے دیا جاتا ہے، معصومین کی نظر میں یا معصومین کی نگاہ میں۔ یہ دیدگاہ جب لاتے ہیں تو از لاتے ہیں، از دیدگاہ معصومین۔ اگر نظر لائیں گے تو کہیں گے در نظر معصومین، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں کہیں گے از نظر معصوم، دونوں صحیح ہے، در دیدگاہ معصومین، از دیدگاہ معصومین۔ یہ از سے مراد یہ ہوگا معصومین کی نظریے کے مطابق، معصومین کے نظریے کے لحاظ سے۔ ٹھیک، چلیں بارشورت۔ پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم می فرمایت۔ اب کچھ روایتیں یہاں لا رہے ہیں، کہہ رہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حقوق خداوند بزرگتر از آن است کہ بندگان بتوانند آنها را بجا بیاورند۔ خدا کے حقوق کے سلسلے میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کا حق اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے کہ جس کو بندے انجام دے سکیں، جس کی رعایت کر سکیں۔ یعنی انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ حقوق اللہ کو ادا کر سکیں۔ حقوق الہی زیادہ ہیں، حقوق الہی بڑے ہیں۔ انسان چھوٹا ہے، انسان کمزور ہے، یا انسان کے طاقت و توانائی میں نہیں ہے کہ وہ حقوق الہی کو انجام دے سکے۔ حقوق خداوند متعال کے حقوق بزرگ تر از آنس، اس سے کہیں بڑے ہیں کہ بندگان کی بندے بے تمانند آنہارا، کہ انسانوں سے ہو سکے کہ اسے بجا آورند انجام دے سکے۔ وہ نعمت ہے خدا بیشتر از آنس کی، اور خدا کی دی ہوئی نعمتیں اس سے کہیں زیادہ ہے کہ بندگان توانائی شمارش انہارا داشتے باشند، کہ بندے انہیں شمار کرنے کی طاقت و توانائی رکھیں۔ ٹھیک، خدا کے حقوق ممکن نہیں ہے انسان سے ادا ہو سکے، خدا کی دی ہوئی نعمتیں ممکن نہیں ہے انسان شمار کر سکے۔ وما قدر اللہ حق قدرے، وما قدر اللہ حق قدرے، یہ خدا کے حق کے سلسلے میں، حقوق کے سلسلے میں آیت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو نہیں ہے، تو نہ حقوق الہی کو پوری طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو پوری طریقے سے شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس روایت کو لیا گیا ہے مکارم الاخلاق جلد 2 صفحہ 365، حدیث نمبر 2661۔ چلیں اس کے بعد حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نیز در خطبہ 216 نہج البلاغہ میں فرماید، اما خدا سبحان حق خود را بر بندگان این قرار داد کہ او را فرمان برند
بدر مقابل برائے آنان ان حق را قائل شد کہ از روی لطف خویش چند برابر به آنها پاداش دهد. امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 216 میں فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے اپنے بندوں پر اپنا یہ حق رکھا ہے، خدا نے بندوں پر یہ حق رکھا ہے کہ وہ خدا کے حکم کی فرما برداری کرے، خدا کا حکم مانے. خوب اللہ نے واجب قرار دیا کہ بندے اس کا فرمان، اس کا دستور، اس کا حکم مانے، اس کی فرما برداری کریں، اس پر عمل کریں. خوب بندوں کو پھر اس کے مقابل میں کیا ملے گا؟ خدا کے دیے گئے حکم کو اگر آپ مانتے ہیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حکم کی فرما برداری کے مقابلے میں اس حق کا قائل ہے. البتہ اللہ جو حق کا قائل ہے وہ اپنے لطف اور اپنے فضل کی وجہ سے کہ وہ انہیں اس عمل سے یا اس حکم کی فرما برداری سے کئی برابر اجر و ثواب دے. ٹھیک. اما خدا سبحان، لیکن مقدس پاکیزہ خدا حق خود را اپنے حق کو بر بندگان بندوں پر یہ قرار دیا ہے. اللہ نے بندوں پر اپنا یہ حق رکھا ہے کہ اورا فرمان برند، کہ اس کی فرما برداری کریں، اس کا حکم مانیں، اس کی اطاعت کریں. فرمان بردن یعنی حکم ماننا، فرمان پر عمل کرنا. ٹھیک مولانا؟ تو اللہ نے اپنے بندوں پر یہ حق رکھا ہے کہ بندے اس کی فرما برداری کریں بدر مقابل، اور فرما برداری کے مقابلے میں برائے آنان فرما برداری کرنے والوں کے لیے ان حق را قائل شد. اس حق کا قائل ہے یعنی یہ حق رکھا ہے. ایک حق بندوں پر تھا کہ وہ فرما برداری کرے. اب اگر بندے اس حق کو ادا کرتے ہیں یا فرما برداری کرتے ہیں تو پھر اللہ اپنے اوپر بندوں کے لیے اس حق کا قائل ہوتا ہے کہ ازرو لطف خویش، کہ اپنے لطف اور اپنے فضل کی وجہ سے یا اپنے لطف و کرم کے ذریعے چند برابر کئی برابر بے آنہا ان لوگوں کو، کن کو؟ بندوں کو، فرما برداری کرنے والوں کو پاداش دہد، اجر و ثواب دے. پاداش یعنی اجر و ثواب. واقعا یہ فضلی تو ہے، اس نے بنایا، سب کچھ اس نے دیا. ٹھیک. اگر اس نے ہماری گردن پہ یہ حق رکھا ہے کہ ہم اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں، ٹھیک، تو یہ ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے. اگر وہ اپنی فرما برداری اور اپنی اطاعت کا کوئی اجر نہ دے تب بھی ہم مقروض ہیں، ہمارا وجود ہی اسی کا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے بدلے میں؟ ہاں، زندگی دی ہے، حیات دی ہے، نعمتیں دی ہیں، سب کچھ تو اسی نے دیا ہے. ہم اگر اس کی فرما برداری اور اطاعت کرتے ہیں تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کے عوض میں ہمیں کیا چاہیے؟ اگر وہ دے رہا تو اس کا فضل ہے، اس کا لطف ہے. پہلا حقیقت یہ ہے کہ ہم کوئی حق نہیں رکھتے کہ اس کی فرما برداری کا صلہ اور اجر مانگے، لیکن پھر بھی یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کے مقابلے میں اپنے لیے یہ چیز لازم قرار دیا ہے کہ میرا جو بندہ میری اطاعت اور فرما برداری کرے گا میں اس کو کئی برابر اجر و صلہ دوں گا. چلے. شیخ صدوق در خصال از امام صادق علیہ السلام نقل میں نمایت کی حضرت فرمود. شیخ صدوق علیہ الرحمہ علماء تشیعوں میں بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہے.
بہت سارے آثار، بہت ساری کتابیں ہیں. ان کی ایک کتاب ہے الخصال، بڑی خوبصورت کتاب ہے. اس کتاب میں شیخ صدوق نے ائمہ معصومین کی ان احادیث کو جمع کیا ہے کہ جو عدد کے اعتبار سے ہیں، 1 2 3 4 5 6 ایسے لے کے 70,000 تک ہے نا. بہت ساری چیزیں ہیں جو عددوں میں بیان کی گئی ہیں. مثلا کہ 4 چیزیں نجات بخش ہیں، 4 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی، 4 چیزیں 4 چیزوں کے لیے لازم ہے، فرض کر لیں. یہ اس طریقے سے ہے نا. ہاں دیکھیں تو شیخ صدوق نے اپنی کتاب الخصال میں چھٹے امام سے کیا ہے حدیث نقل کی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں مومن بر مومن ہفت حق دارت. دیکھیں یہ 7 والی میں آپ کو ملے گا. ایک مومن کا دوسرے مومن پر 7 حق ہے. مومن مومن پر 7 حق رکھتا ہے کو خدا بند بزرگ آنہارا بر او واجب کر دیا کہ خدا بند متعال نے صاحبان ایمان پر ان حقوق کو واجب قرار دیا ہے. بدربار آنہا از او باز خاص می کند، اور ان حقوق کے بارے میں صاحبان ایمان سے باز خواست کرے گا، مطالبہ کرے گا، سوال و جواب کرے گا. ایسا حق ہے کہ جن حقوق کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا. اگر جس نے ادا نہیں کیا اس سے سوال کرے گا کہ یہ حق ہم نے تمہارے اوپر واجب قرار دیا تھا، تم نے ادا کیوں نہیں کیا؟ کیوں بندے مومن کے حقوق کی ادائیگی میں تم نے کوتاہی کی؟ مومن بر مومن ہفت حق دارت، مومن مومن پر 7 حق رکھتا ہے کہ خدا بند بزرگ آنہارا بر او واجب کر دیا کہ خدا بند متعال نے ان حقوق کو بر او مومن پر واجب کر دیا، واجب قرار دیا ہے. بدربار انہا اور ان حقوق کے بارے میں از او مومن سے باز خواست می کند، سوال و جواب کرے گا. باز خواست کرنا یعنی سوال و جواب کرنا، حساب و کتاب لینا. اب یہ حقوق یہاں سے بیان کر رہے ہیں امام. پورا در چشم خود بزرگ بشمارت. پہلا حق مومن کو اپنی نظر میں اپنے آپ سے بڑا سمجھے. حق ہے بھائی کہ ہر مومن دوسرے مومن کو اپنی ذات سے بزرگ و برتر اور افضل سمجھے. کبھی کسی مومن کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے. بڑی بات ہے بھائی، کہاں ملے گا ایسا مومن؟ تو اب بے ایمان ایمان والے سے، بے نمازی نمازی سے افضل اپنے کو سمجھتا ہے، جاہل عالم سے بڑا سمجھتا ہے نا. اورا اسے یعنی اورا یعنی مومن کو در چشم خود اپنی نظر میں، اپنی آنکھ میں، اپنے نزدیک بزرگ شمار کرے. مومن کو اپنے سے برتر، افضل اور بہتر سمجھے. نمبر 2 در دل دوستش بدارد، دل سے اسے دوست رکھے، زبان سے نہیں. زبان کی دوستی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یعنی دوستی تمہاری پائیدار ہونی چاہیے، دوستی کی جڑیں دلوں میں ہونی چاہیے، کلمات میں نہیں. کیونکہ زبان بہت جلدی بدل جاتی ہے، پھر جاتی ہے. زبان میں کوئی سرمایہ تھوڑی جاتا ہے نا. جسے دشمنی اس سے بھی کہہ دو میں بہت چاہتا ہوں آپ کو، کیا گیا بھائی. اب ایسے بھی اللہ جو حساب و کتاب رکھتا ہے اپنے بندوں کا، تو الفاظ و کلمات کا نہیں، ان کی نیتوں اور ان کے دل میں کیا ہے اسے دیکھ کر کے حساب و کتاب.
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ منافقت کی پہچان ہے، دل میں کچھ اور ہو، زبان پر دل سے دشمنی رکھتے ہو اور زبان سے دوستی کا اظہار کر رہے ہو، یہ منافقت ہے۔ مومن کا دل اور اس کی زبان کیا ہوتی ہے؟ یکساں ہوتی ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر، جو زبان پر ہوتا ہے وہی دل۔ یہ منافق کی علامت اور پہچان ہے کہ دل میں کچھ اور، زبان پر۔ تو مومن اگر ہو تو دوسرے مومن کو دل سے دوست رکھو۔ نمبر 3، بامال و دارائی خود یاری یش بدارت۔ یہ تو بڑا مشکل ہے۔ اپنے مال و دولت، مال یعنی کسی بھی طریقے کا مال ہو، دارائی یعنی سرمایہ، جو کچھ سرمایہ، دیکھیں خالی درہم و دینار، روپیہ، پیسہ، سونا چاندی نہیں ہے۔ دارائی آپ کو مقام، ایک منصب ایسا ملا ہے کہ جس مقام اور منصب کے ذریعے سے آپ صاحبان ایمان کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کی ایک سائن سے کسی کا کام بن سکتا ہے، کس جگہ فون کر دیں گے تو کسی کا بگڑا ہوا کام بن سکتا ہے، کسی کی سفارش اگر آپ کر سکتے ہیں، کسی کو اچھی مشورہ دے سکتے ہیں، اچھی رائے دے سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں آ جائیں گی۔ بامال و دارائی خود، اپنے مال اور اپنے سرمایے کے ذریعے سے یاریش بدارت یعنی یاریش کند، اس کی مدد کرے۔ مومن اپنے مال و دولت اور اپنے سرمایے کے ذریعے سے دوسرے مومن کی مدد کرے۔ مومن اگر مومن کی مدد نہ کرے تو مومن نہ رہ جائے۔ اور کل والی روایت اگر آپ کو یاد ہو تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما یکون العبد فی عون اخیہ، اللہ بھی بندے مومن کی نصرت اور مدد اسی وقت کرتا ہے جب بندے مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے۔ تم مدد کرو بندوں کی، اللہ مدد کرے گا تمہاری۔ بامال و دارائی خود، اپنے مال و سرمایے کے ذریعے سے یاری یش، اس کی مدد، بدارت کنت، یہ بدارت یعنی کنت۔ نمبر 4، ہر چیزی را کی برائے خود می پسندت و دوست می دارت برائے او نیز ہمون را دوست بدارت۔ یہ ایک جملہ اتنا جامع اور کامل ہے کہ انسان کی پوری زندگی صرف اور صرف اسی ایک کلمے کو اپنے لیے جو ہے آئیڈیل بنا لے اور اسی کو معیار بنا لے اپنی زندگی کا، تو یہ ایک اچھا انسان بنانے کے لیے اس تمام حقوق، تمام چیزیں اسی میں آ جائیں گی۔ مذاق نہیں۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو چیز اپنے لیے محبوب رکھتا ہے، جو چیز خود چاہتا ہے، وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، دوسروں کے لیے بھی اسی چیز کو چاہے۔ اب بتاؤ، یہ مزاج اگر انسان کا بن جائے اور اس ہدایت کو، اس حق کو انسان اگر اپنے ذہن میں محفوظ کر لے تو کبھی ایک مومن دوسرے مومن سے مخالفت نہیں کر سکتا، انبن نہیں ہو سکتی، حقوق کی پامالی نہیں ہو سکتی۔ اب سوچو، جب بھی کسی مومن کا سامنا ہو، کسی مومن سے کسی طریقے کا رابطہ برقرار کرنا ہو یا اس کے سلسلے میں کوئی رائے دینی ہو، کوئی فیصلہ کرنا ہو، تو اس کی جگہ پر اپنے کو رکھ کے دیکھو تم کیا چاہتے ہو، وہی چیز تم ان کے لیے۔ تمہیں کوئی گالی دے پسند ہے، تمہیں کوئی برا بھلا کہے، کوئی تمہیں اپنے سے کمتر سمجھے، یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں کیا کیا آپ کو پسند ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند۔ ہر چیزی راکھے، جس چیز کو برائے خود اپنے لیے می پسند کرتا ہے، وہ دوست می دارد اور دوست رکھتا ہے، برائے او نیز اس کے لیے بھی، یعنی مومن بھی، ہمن را اسی کو دوست بدار، اسی کو دوست رکھے۔
نہیں ہے کہ اپنے لیے کچھ اور پسند کرے، اس کے لیے اپنے لیے عزت و تکریم، اس کے لیے تحقیر، اپنے لیے مال و دولت، اس کے لیے غربت ناداری، اپنے لیے لذیذ غذائیں، اس بیچارے کے لیے دال چاول، اپنے لیے بہترین محل اور اس کے لیے جھوپڑ پٹی، اپنے لیے بہترین شاندار سوٹ بوٹ اور اس کے لیے یہی کرتا پیجامہ ٹوپی، اپنے لیے بہترین گاڑی اور بہترین مشین، اور بیچارے کی اسکوٹی بھی آنکھوں میں چوبے۔ کون سے مومن ہے نا؟ جو چیز جس چیز کو خود پسند کرتا ہے اور اپنے لیے دوست رکھتا ہے، بعین ہی وہی، بلکہ اس سے بہتر دوسرے کے لیے پسند کرے۔ نمبر 5، غیبت اورا حرام بدانت۔ مومن کی غیبت نہیں کر سکتا، حق ہے، مومن کی غیبت حرام ہے، اس کی غیبت کو حرام سمجھے۔ دوسروں کی غیبت کیوں ہوتی ہے؟ جب ہم کسی اور کی غیبت کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ دوسری احادیث سے اگر استفادہ کریں گے تو اب یہ ہے کہ آیا باقاعدہ روایتوں میں، جو شخص صاحبان ایمان کے عیبوں اور ان کے نقائص پہ، ان کی کمیوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ اس کے نقائص اور اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ ہم جب دوسرے کے عیبوں کو بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو پھر ہمارے بھی، ہم غیبت کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہماری نہیں ہو رہی ہوگی، ہماری بھی ہوتی رہتی ہے۔ وہ مولانا نے ایک مجلس میں بڑی اچھی بات پڑھی تھی بھائی، کہ 4 دوست بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، ایک اٹھ کے گیا تو 3 جو بیٹھے ہوئے تھے وہ تینوں اس کے خلاف پھر بولنے لگے، اور تینوں مل کے باتیں کر رہے تھے اور خوش تھے، چلو اس کو کیا پتا۔ جب وہ آیا تو ایک دوسرا اٹھ کے گیا، تو جو دوسرا اٹھ کے گیا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میرے بارے میں کچھ نہیں کہا جائے گا، تو اب یہ تینوں مل کر کے یہ دوسرے جانے والے کی، تو یہ دنیا ہے بھائی، سب کہا جب تک اکٹھا ہے، سامنے ہے، تو سب ماشاءاللہ تعریفیں کریں گے، جیسے جیسے اٹھ کے جاتے رہیں گے، نظروں سے غائب ہوں گے، سب ایک دوسرے کی کھچائی شروع کر دیتے ہیں، عیبوں کو بیان کرنا شروع کر دیتی ہے۔ خوب جلدی سے ختم کرے۔ در بیماری بے عیادتش بربد، مومن کی بیماری میں، مرض میں، اس کے عیادت، اس کی احوال پرسی کے لیے جائے۔ مومن اگر بیمار پڑ جائے تو اس کی احوال پرسی، اس کی خبر گیری کے لیے جائے۔ در بیماری میں، بے عیادتش، اس کی احوال پرسی کے لیے، اس کی خبر گیری کے لیے بے رود جائے۔ نمبر 7، در تشییع جنازہ شرکت کند، اس کے تشییع جنازہ میں، تشییع جنازہ کہا جاتا ہے تو جنازہ لے کے جاتے ہیں، جنازہ اٹھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تشییع۔ خوب تشییع جنازہ میں شرکت کرے، وبعد از مرگ بغیر از خوبی از او یاد نہ کند، اور مرنے کے بعد سوائے خوبی کے اور کسی چیز کے ذریعے سے اسے یاد نہ کرے۔ مرنے کے بعد صرف خوبیاں۔ عجیب ہے، انسان جب تک سانسیں رہتی ہیں، جیتا رہتا ہے، جب تک خوبیوں کے ساتھ ذکر کا محتاج رہتا ہے، تب تک کوئی خوبی کے ساتھ یاد نہیں کرتا۔ جب دنیا سے چلا جا سکتا ہے، سن نہیں سکتا، لوگوں کا سامنا نہیں کرنا ہے، تو لوگ خوبیوں کے ساتھ ذکر کرتا ہے، بیچارہ مر گیا ہے۔ کیوں اس طریقے سے؟ جب زندہ تھا تب حرمت کا خیال نہیں تھا، تب لوگوں کے سامنا کرنا تھا، ہے نا؟ تب عزت کا خواہاں تھا، عزت کا طالب تھا، تب اس کی عزت کو پامال کیا گیا، روندا گیا، آج مر گیا ہے، برائی کرو گے تو اس کا فائدہ ہے؟ کہیں گے کہ نہ بھائی جو ہے مر گیا ہے، کھائے لیے جو ہے بیچارے کے۔ عجیب